بابا جی سے پوچھا گیا، بابا جی کتنی عمر ہے آپ کی؟ بابا جی نے کہا، بیٹا 15 سال عمر ہے میری۔ پوچھنے والے نے کہا، بابا جی لگتا ہے آپ کو جوان ہونے کا زیادہ ہی شوق ہے، 15 سال آپ کی عمر ہے۔ بابا جی نے کہا، نہیں بیٹا، جب سے توبہ کر کے اللہ سے صلح کی ہے نا، 15 سال گزر گئے۔ زندگی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے، زندگی وہی ہے جو مالک کی دہلیز پہ گزر جائے۔ مالک کی چوکھٹ سے ہٹ کر گزرنے والی زندگی، او میرے نوجوانوں، وہ زندگی نہیں ہے، وہ تو قیامت والے دن شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ جوانوں، اپنی زندگی کو مالک کی چوکھٹ پہ لے آؤ، اپنی جوانی کو مالک کی دہلیز پہ لے آؤ۔ جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے، مالک کی چوکھٹ سے ہٹ کر گزرنے والی زندگی جو ہے وہ زندگی نہیں ہے، وہ تو قیامت والے دن شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ ایک بادشاہ کسی علاقے کو فتح کرتا کرتا ایک بستی کے قریب جا پہنچا تو وہاں ایک قبرستان تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ہر قبر کے اوپر ایک ہی طرح کا پتھر پڑا ہوا ہے، اور پتھر کے اوپر مرنے والے کا نام لکھا ہوا ہے اور مرنے والے کی عمر لکھی ہوئی ہے۔ بادشاہ یہ پڑھ کر بڑا حیران رہ گیا کہ کسی کی عمر 1 سال لکھی ہوئی ہے تو کسی کی عمر 2 سال، کسی کی 3، 4 اور 8 اور 10 سال۔ 10 سال سے اوپر کسی کی عمر نہیں لکھی، 10 سال سے اوپر کسی کی زندگی نہیں لکھی۔ خیر، بادشاہ بستی کے اندر گیا۔ بادشاہ نے جا کر پوچھا، او میاں، جو قبرستان ہے یہ بچوں کا قبرستان ہے کیا؟ انہوں نے کہا، نہیں بادشاہ سلامت، ہم تو بڑے بھی یہاں دفن کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، یار کسی کی عمر 1 سال لکھی ہوئی ہے، کسی کی عمر 2 سال، 4 سال، 8 سال اور 10 سال سے اوپر کسی کی عمر نہیں لکھی ہوئی، 10 سال سے اوپر کسی کی زندگی نہیں لکھی ہوئی، مجھے تو لگتا ہے یہ بچوں کا قبرستان ہے۔ تو سننے والے لوگوں نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، کیا ہم آپ کو سچ نہیں بتا رہے؟ ہم بڑے بھی یہاں دفن کرتے ہیں، ہم چھوٹے بھی یہاں دفن کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں سبق دیا تھا کہ بیٹا زندگی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے، زندگی وہی ہے جو مالک کی دہلیز پہ گزر جائے۔ بادشاہ، ہم نے بڑوں کا سبق یاد رکھا ہوا ہے، ہم وہ سبق بھولے نہیں ہیں۔ جس کسی نے 1 سال مالک کی چوکھٹ پہ لگایا، ہم نے اس کی زندگی 1 سال لکھ دی۔ کسی نے 2 سال لگائے تو ہم نے 2 سال لکھ دی۔ اسی طرح کسی نے 4 اور 8 اور 10 سال لگائے تو ہم نے وہی اس کی زندگی لکھ دی۔ جو مالک کی دہلیز پہ گزر جائے، جو مالک کی چوکھٹ پہ زندگی گزر جائے، وہی اصل زندگی ہوا کرتی ہے، اور اس کے علاوہ جو زندگی گزر جائے وہ تو قیامت والے دن شرمندگی ہی شرمندگی ہوگی۔ اے میرے دوست، مالک کی چوکھٹ پہ آیا کر، اپنا سر جھکایا کر، رو رو کے توبہ کیا کر، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیا کر۔ وہ ایک بزرگ کسی راستے سے جا رہا تھا تو ایک نوجوان اپنے ہاتھ میں کتے کی ڈور کو پکڑے ہوئے اسی راستے سے گزر رہا تھا۔ اس نے کہا، بابا جی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ بابا جی نے مسکرا کر کہا، جی بیٹا ضرور پوچھئے، اگر مجھے علم ہوا تو تجھے ضرور میں بتاؤں گا۔ تو اس نوجوان نے کہا، بابا جی کیا آپ اچھے ہیں یا یہ میرا کتا تجھ سے اچھا ہے؟ تو بابا جی غصہ نہیں ہوئے، بابا جی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ اس بچے نے مجھے کیا کہہ دیا۔ بابا جی روتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا اگر میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو میں تیرے کتے سے اچھا، اور اگر میرا خاتمہ اللہ نہ کرے ایمان پر نہ ہوا تو یہ تیرا کتا مجھ سے اچھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مسجد میں آئیں اے نوجوانوں، نماز پڑھیں، اپنے اللہ کو راضی کریں۔ بندے کہتے ہیں مجھے نماز نہیں آتی، کافی لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں نماز نہیں آتی اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اور میرے دوستو، نماز کی ایک چھوٹی سی کاپی لے لیں، اس کاپی کو پڑھ کر آپ نماز سیکھ لیں اور مسجد میں آ کر نماز ادا کیا کریں۔ مسجد میں آئیں، وضو کریں، وضو کرنے کے بعد آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، امام قیام کرے آپ بھی قیام کریں، امام رکوع میں چلا جائے آپ بھی رکوع میں چلے جائیں، امام جب سجدے میں جائے
تو آپ بھی سجدے میں چلے جائیں۔ اور میرے نوجوانوں، میں ایک بات کہتا ہوں، اگر نماز امام کی قبول ہو گئی تو نماز تمہاری بھی اللہ رد نہیں کرے گا۔ ہاں میرے دوستو، اگر نماز امام کی ہو گئی تو نماز تمہاری بھی ہو جائے گی۔